السلام علیکم دوستوں، اب جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے ایوولوشن، جو کہ ایک وسیع ٹاپک ہے۔ اس کو میں مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا۔ سب سے پہلے جس ایوولوشن کے پارٹ پر میں گفتگو کروں گا وہ ہسٹری آف ایوولوشن تھیوری ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، اس سے پہلے میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ایوولوشن کا نظریہ کوئی سائنسی نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایوولوشن کو کوئی مذہب سپورٹ کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب سے بھی جوڑتے ہیں وہ ایوولوشن کو ہی مانتے ہیں، اور کچھ توڑ موڑ کر اپنے مذہب کی تعلیمات کو چینج کر دیتے ہیں۔ خاص کر کچھ مسلم لوگ بھی اسی طرز پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے لیے کچھ قرآنی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کچھ مسلم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جانوروں کے اندر ایوولوشن کو تو مانتے ہیں، لیکن انسان کو ایک الگ مخلوق مانتے ہیں، یعنی اس حد تک مانتے ہیں کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار وجود میں آتا ہے، لیکن انسان کسی پچھلے جاندار سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ وہ جنت سے آیا ہے۔ جیسا کہ مذاہب کی کتابوں میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جو انسان سب سے پہلے انسان تھے، وہ جنت میں رہتے تھے، اور وہ جنت میں اس جنت سے زمین پر اتارے گئے تھے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ ان دونوں یعنی آدم اور حوا کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا اور انہیں اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، یعنی جنت میں تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ یعنی خدا نے کہا کہ تم بعض کے ساتھ دشمنی کرو گے، اور تمہارے زمین میں مقرر تک ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ انسان کے علاوہ سب مخلوقات ایوولوشن کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، کیونکہ اس کی بھی کوئی سائنسی شہادت آج تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ کچھ شہادتیں ہیں جن سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایوولوشن ثابت کرتی ہیں، لیکن وہ کچھ ثابت نہیں کرتی۔ اس پر میں آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ابھی چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو ہے اس نظریے ارتقاء کی تاریخ، یعنی ایوولوشن کی تاریخ۔ دوستوں، تھیوری آف ایوولوشن کی تاریخ ایک عقیدے کے طور پر قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی تخلیق سے برابر انکار کرتے چلے آ رہے ہیں، جیسے جب ہم قدیم یونان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ان میں بھی زیادہ تر جو لا مذہب فلسفی تھے انہوں نے ایوولوشن کا ہی نظریہ دفاع کیا تھا، اور اسی وجہ سے جب ہم فلسفی کی تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایوولوشن کا نظریہ منکرین خدا، ملحدین، بد مذہب کے فلسفوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آج بھی میرے نزدیک ایوولوشن منکرین خدا، ملحدین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، کیونکہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ مچھلیاں، یہ میملز، یہ پرندے، انسان، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ تو آج تک تو منکرین خدا اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے، لیکن اس نظریے کے بعد ان کے پاس اس کا جواز آ گیا ہے۔ تو اس لیے اس کی بنیاد اور ان کی بنیاد ریڑھ کی ہڈی کو سمجھنا اور یہ حقیقت جاننا کہ یہ نظریہ سائنسی ہے یا غیر سائنسی، یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایسا نظریہ جو کبھی ہمارے پچھلے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کبھی نہیں مانا، وہ جو آج کچھ سائنسدان بغیر کسی ثبوت کے صرف ہائپوتھیسس کی بنیاد پر اس نظریے کو فروغ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جنہوں نے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی وہ خدا کو مانتے تھے، اور سائنس کے مطالعے کے ذریعے انہوں نے اس کائنات کو دریافت کرنا چاہا جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ ماہرین فلکیات مثلا لینوڈا، ڈا ونسی، کاپرنکس، کیپسلر اور گلیلیو، بابا قدیم نسلیات کرویئر جیسے نباتیات اور علم الحیوانات، بایولوجی کے علم رکھنے والے فاؤنڈر جن کو مانا جاتا ہے، لینورس اور آئزیک نیوٹن جسے عظیم ترین سائنسدان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جو کبھی اس دنیا میں آیا تھا، ان سب نے سائنس کا مطالعہ نہ صرف اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے کیا، بلکہ وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ یہ پوری کائنات اسی خالق کی تخلیق کے نتیجے موجود آئی ہے، نہ کہ کسی اتفاق یا قدرتی حالات کے پیش نظر۔ البرٹ آئنسٹائن، جس کو ہمارے زمانے کا عظیم ترین سائنسدان تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی خدا کو ماننے والا سائنسدان تھا، اور وہ لکھتا ہے کہ میں اس گہرے عقیدے اور ایمان کے بغیر ایک مستند سائنسدان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور لکھتا ہے کہ سائنس بغیر مذہب کے لنگڑی ہے۔ یہاں تک کہ ماڈرن فزکس کے فاؤنڈر میں سے ایک جرمن فزیشین میکس پلانک نے لکھا کہ ہر وہ شخص جو سنجیدگی سے سائنس کا مطالعہ کرتا ہے، اسے سائنس کی بلڈنگ کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے یہ مختصر جملہ لکھا ہوا ملتا ہے: یقین و ایمان کے ساتھ زندہ رہو۔ یہ یقین و ایمان ایک سائنسدان کی بنیادی کوالٹی ہے۔ تو دوستوں، جس تھیوری آف ایوولوشن کا آج کل ملحدین لوگ دفاع کرتے نہیں تھکتے، اسے پیش کرنے والا ایک انگریز غیر پیشہ ورانہ فطرت والا، فطرت پرست چارلس ڈارون تھا۔ اس نے کسی کالج یا یونیورسٹی سے سائنس علم حاصل نہیں کیا تھا، خاص کر بایولوجی کی بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی اس نے۔
بس قدرتی چیزوں اور جاندار چیزوں سے اس کو لگاؤ تھا، اس کا اسی میں شوق بڑھا تو اس نے رضاکارانہ طور پر ایک سفر میں شامل ہو کر HMS بیگل نامی بحری جہاز کے ذریعے 1832 میں انگلستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 5 برس تک دنیا کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا، اور اس سے بہت متاثر ہوا کہ اس نے مختلف جانداروں کی مختلف شکلیں دیکھ کر اس کو بہت متاثر ہوا، خاص طور پر جزائر گلپگوس میں نظر آنے والی سنہری چڑیوں کی مختلف شکلیں اس نے دیکھی۔ اس بات کو مانتے ہوئے اس نے یہ فرض کر لیا کہ زندگی کا آغاز اور جانداروں کی ابتدا کا تصور اسی ماحول و جگہ سے مطابقت میں پوشیدہ ہے۔ ڈارون کے خیال میں مختلف جانداروں کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ تخلیق نہیں کیا تھا، بلکہ ان سب کا ایک ہی مشترکہ جد امجد تھا، اور یہ بعد میں قدرتی حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے تھے۔ تو ڈارون کے اس نظریے کے پیچھے کوئی سائنسی دریافت یا تجربہ شامل نہیں تھا۔ پھر بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جھوٹے دعوے پر اس وقت کے مشہور میٹرلسٹک سائنسدانوں بایولوجسٹ نے اس کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی۔ اس نظریے کے مطابق جانداروں نے اپنی جگہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا اور پھر بہتر سے بہتر طور پر اپنی خوبیاں بعد میں آنے والی نسلوں کو منتقل کر دی تھی۔ یہ خوبیاں وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی گئیں اور انہوں نے اس جاندار کو اس کے آباء و اجداد سے بالکل مختلف شکل میں ڈال دیا۔ ڈارون کے مطابق اس ایوولوشن کی انتہا انسانی شکل میں سامنے آئی۔ ڈارون نے اس سارے عمل کو ایوولوشن تھرو نیچرل سلیکشن کا نام دیا۔ اس سے لگا کہ اس نے جانداروں کی ابتدا کا راز معلوم کر لیا، اور یہ کہ ایک جاندار کی ابتدا کسی دوسرے جاندار سے ہوئی ہے۔ اس نے ان خیالات کا اظہار 1859 میں اپنی کتاب The Origin of Species by Means of Natural Selection میں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈارون یہی جانتا تھا کہ اس کا یہ نظریہ کسی سائنسی بنیاد پر بحث نہیں کرتا، تو اس لیے یہ نظریے میں بے شمار مسائل آئیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی کتاب میں ایک حصہ اسی چیز پر گفتگو کی جس کا نام اس نے لکھا کہ ڈیفیکلٹیز آن تھیوری۔ لیکن ڈارون کو لگتا تھا کہ نئی سائنسی دریافتوں سے ان چیزوں کو قابو پا لیا جائے گا۔ ایک امریکی ماہر طبیعیات لپسن نے ڈارون کی ڈیفیکلٹیز آن تھیوری پر ایسا لکھا ہے کہ جانداروں کی ابتدا کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ ڈارون خود بھی اس نظریے کے بارے میں بہت کم یقین رکھتا تھا جس طرح اسے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ باب جس کا عنوان ہے نظریے کی مشکلات، اس میں تو خود اس کے اپنے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں۔ میں بطور ایک طبیعت دان خاص طور پر فریب میں آ گیا تھا جب میں نے اس کے تبصرے کو دیکھا کہ آنکھ کس طرح اوپر اٹھی ہوگی۔ دوستو، 20ویں صدی کے شروع میں جینیٹکس کے قوانین کے دریافت سے ڈارون کا نظریہ غلط ثابت ہو رہا تھا، لیکن کچھ سائنسدان جو ڈارون کی تھیوری کو صحیح ثابت کرنا چاہتے تھے وہ سب مل کر 1941 میں ایک اجلاس میں آئے جس میں ماہرین جینیٹکس جیسے جیلیاڈ اسٹیبنس اور تھیوڈوسیوس ڈوبزینسکی اور ماہرین قدیم حیاتیات مثلاً جارج گیلورڈ سمپسن اور جیلین جیل جیپسن اور ریاضیاتی ماہرین جینیٹکس مثلاً رونالڈ فشر اور سیور رائٹ نے طویل بحث کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان طریقوں پر اتفاق رائے کیا جس سے ڈارون کے نظریے کے ساتھ چلا جا سکتا تھا۔ ان طریقوں پر ماہرین کے اس گروہ نے ان اختلافی معاملات کے آغاز پر توجہ مرکوز کی جو جانداروں کو بتدریج ارتقائی عمل سے گزارتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو خود ڈارون حل نہیں کر سکتا تھا۔ خود ڈارون نے اپنے دوسرے سائنسدان لیمارک پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل سے کترا کر نکل گیا تھا۔ انہوں نے اس نئے نظریے کو جدید مصنوعی نظریہ ارتقاء کا نام دیا، اس کا نام ہے جن کو انگلش میں کہتے ہیں دا ماڈرن سیمیٹرک ایوولوشن تھیوری۔ جلدی یہ نظریہ نیو ڈارونزم کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ پھر بعد میں آنے والے سالوں میں اس نظریے کو ثابت کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہی رہی ہیں، کیونکہ عمل اتفاق تبدیلیاں جو جانداروں کے جینیٹکس میں پیدا ہوتی تھیں وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی تھیں۔ اس نظریے کے ہمیں سائنسدانوں نے ہزاروں تجربات کے ذریعے اتفاق تبدیلیوں کے بالکل صحیح ہونے کی کوشش کی، مگر سب کے سب رائے گا گئے۔ ان سائنسدانوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلا جاندار قدیم زمینی حالات کے تحت اتفاقاً وجود میں آ گئے ہوں گے، لیکن ان کے ان تجربات کا نتیجہ بھی صفر رہا ہے۔ ہر وہ تجربہ جو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ زندگی اتفاقاً وجود میں آ سکتی تھی ناکام ہوا ہے۔ ارتقاء پسند سائنسدانوں کے خیال میں جو جاندار سیل جو ان کے خیال کے مطابق قدیم قابو سے باہر زمینی حالات کے مطابق اتفاقاً وجود میں آیا تھا، اسے آج کے جدید دور میں سائنس اور میڈیکل آلات سے آراستہ تجربہ گاہوں میں بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا، جو ان کو لگتا ہے کہ خود سے آ گیا ہوا ہے۔ دوستو، نو ڈارونیت جس فوسل ریکارڈ سے ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ایوولوشن ہوا ہے وہ اس سے بھی شکست کھا چکی ہے۔ نیو ڈارونیت کے نظریے نے جن فرضی شکلوں کا دعویٰ کیا تھا جو ان کے مطابق جانداروں کے قدیم سے ترقی یافتہ جانداروں میں بتدریج ارتقاء ظاہر کرتی تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں پائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیریٹو ایناٹومی، علم تشریح الاعضاء کے تقابلی جائزے نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے
کہ ایسے جاندار جن کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر نئی شکل اختیار کی ہے، ان کے در حقیقت بہت مختلف اسٹرکچر تھے، اور یہ کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے آباء و اجداد یا اولاد نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن چونکہ ڈارون کا نظریہ ایک سائنسی نظریہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک نظریاتی عقیدہ تھا جس کے لیے نظریہ ارتقاء کے حامی اب بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ اس نظریے کے خلاف بہت ثبوت موجود ہیں۔ خیر اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، دلائل پر میں آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اور اگر میرے چینل کو ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر چھوٹی سی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اس کو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، جیسی اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گی۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔